بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو. جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے. نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو. دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے اس کو، تو سودا کرا دیا. نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے. کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا. دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ. ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے پورا نکلتا ہے مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے. دلال نے کسی کو کہہ سن کے یہاں سے بھی نکال دیا. پھر کچھ دن گزرے، کہنے لگا جی یہاں سے بھی نکالو. اجے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ میرا مالک خود چھان بورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا رات گزر جائے گی. پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں. مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا. کئی دن میں ایسے راستے میں کئی ملاقات ہو گئی. دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا. کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست، مجھے اس نے کیا کھلانا. اتنا کنجوس ہے، چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے. وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے. اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو. چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے، بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو. دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا. اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آئے. یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ.
اعمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے، یہ ضابطہ ہے۔ چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے